بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج سے واپسی پر صحابہ کرام کو جہاں معراج کے دوسرے واقعات بیان فرمائے، وہاں جنت اور جہنم کے مشاہدات کا بھی ذکر فرمایا، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت انس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات ایک جماعت کو ملاحظہ فرمایا جن کی زبانیں اور ہونٹ لوہے کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے، اور عجیب بات تو یہ ہے کہ ادھر کٹ رہے ہیں پھر اسی وقت دوبارہ صحیح ہو جاتے ہیں، پھر کٹتے ہیں پھر صحیح ہو جاتے ہیں، اسی طرح برابر یہ سلسلہ جاری رہا۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں جن کی زبانیں اور ہونٹ کاٹے جا رہے ہیں؟ عرض کیا گیا، یہ وہ فتنہ پرور واعظین، مدرسین اور مقررین اور حفاظ کرام ہیں جو کچھ کہتے تھے اور کرتے کچھ تھے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے معراج کی رات کچھ لوگوں کو دیکھا جن کے پیٹ بڑے بڑے گھڑوں جیسے تھے، جب وہ اٹھنا چاہتے ہیں تو گر پڑتے ہیں اور مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ قیامت قائم نہ ہو، اے اللہ قیامت قائم نہ ہو۔ یہ لوگ فرعونی جانوروں سے روندے جاتے ہیں اور بارگاہ رب میں احزاری کر رہے ہیں۔ میں نے پوچھا حضرت جبرائیل سے کہ یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سود خور لوگ ہیں۔ اسی طرح سود خوروں کے متعلق حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم معراج کی رات اس قوم پر پہنچے جس کے پیٹ ٹھٹڑیوں کی طرح تھے، جن میں سانپ تھے جو پیٹوں کے باہر سے دیکھے جا رہے تھے۔ آپ علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا، یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ سود خور ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کچھ دور چلا تو کیا دیکھتا ہوں کہ کچھ عورتیں رسیوں سے بندھی الٹی لٹکی ہوئی ہیں، ہائے وائے کر رہی ہیں، چیخ و پکار کر رہی ہیں۔ میں نے پوچھا کون عورتیں ہیں تو بتلایا گیا کہ یہ بدکار عورتیں ہیں اور اپنی اولاد کو قتل کرتی تھیں۔ پیارے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، میں نے کچھ لوگ دیکھے جن کے پہلوؤں سے گوشت کاٹے جا رہے تھے، گوشت کاٹ کر فرشتے انہیں کھلا رہے تھے اور کہتے جاتے ہیں کہ جس طرح دنیا میں تم نے اپنے مردے بھائیوں کا گوشت کھایا، اس طرح اب یہ گوشت بھی کھاؤ۔ میں نے پوچھا، اے جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں جو اپنا ہی گوشت کھانے پر مجبور کیے جا رہے ہیں؟ عرض کیا، اے اللہ کے حبیب، یہ عیب جو اور آوازیں کسنے والے لوگ ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مجھے میرے اللہ کی طرف عروج دیا گیا تو میں ایک قوم کے پاس سے گزرا جن کے ناخن نحاس یعنی تانبے کے تھے، وہ ان ناخنوں سے اپنے سینوں اور چہروں کو خراش رہے تھے۔ میں نے پوچھا، اے جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل نے عرض کیا، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی آبرو ریزی کرنے اور غیبت کے در پہ رہتے تھے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، میں نے کچھ قومیں دیکھی جن کے ہونٹ مثل اونٹ کے ہیں اور ان کے منہ کھولے جاتے ہیں اور بدبودار گوشت ان کے منہ میں ڈالا جاتا ہے اور پخانے کے راستے سے نکل جاتا ہے۔ وہ چیخ و پکار کر رہے ہیں، میں نے سنا وہ اللہ سے چیخ کر فریاد کرتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے حبیب، یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال ظلم سے کھاتے تھے اور اپنے مال سے صدقہ نہ دیتے تھے، اب یہ آگ کھاتے ہیں اور ان قریب دوزخ میں پہنچیں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، شب معراج میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا، ان کے ہونٹ اونٹ کے ہونٹوں کی طرح تھے، بلائی لب سکڑا ہوا دونوں نتنوں پر تھا اور نچلا ہونٹ سینے پر لٹکا ہوا۔
جہنم کے کرندے ان کے منہ میں دوزخ کے انگارے اور پتھر بھر رہے تھے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے پوچھا اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں تو یتیموں کا مال بے جا طور پر کھاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جن کے سر پر پتھروں سے ان کے سروں کو کچلا جا رہا تھا، بار بار کچلے جاتے پھر صحیح ہو جاتے، یہ عمل اسی طرح بار بار ہو رہا تھا، سر کچلے جاتے تھے ٹھیک ہو جاتے تھے، ایک پل کے لیے بھی انہیں مہلت نہ دی جاتی تھی۔ حضرت جبرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا جن کے آگے پیچھے پرانے کپڑے لٹک رہے ہیں اور اونٹوں اور جنگلی جانوروں کی طرح کانٹوں والے جہنمی درخت کھا رہے ہیں، جہنم کے پتھر اور انگارے نگل رہے ہیں۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل نے عرض کی یا رسول اللہ یہ لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ یہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ ایک بہت بھاری بھرکم قوی ہیکل بیل ایک پتھر کے چھوٹے سے سوراخ سے نکل رہا ہے، جب باہر آ جاتا ہے پھر اسی سوراخ میں گھسنے کی کوشش کرتا ہے مگر ناکام رہتا ہے۔ پوچھا ہے جبرائیل یہ کیا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ یہ اس شخص کی مثال ہے جو منہ سے بڑی بات نکالتا تھا پھر خود ہی نادم پریشان شرمندہ ہو جاتا تھا اور چاہتا تھا کہ میری بات واپس لوٹ آئے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ آپ علیہ السلام کا ایک شخص پر گزر ہوا، اس نے بہت بڑا گٹھا جمع کیا ہوا تھا مگر اس کو اٹھا نہیں سکتا تھا، پھر بھی اور اضافہ کر رہا تھا۔ پوچھا ہے جبرائیل یہ کیا ہے؟ کون شخص ہے؟ عرض کیا آپ کی امت سے وہ شخص ہے جس کے پاس لوگوں کی امانتیں ہیں جن کو وہ ادا نہیں کر سکتا مگر اس کے باوجود امانتیں لے رہا ہے اور اپنے اوپر حقوق کا بوجھ چڑھا اور بڑھا رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ سید الانبیاء نے فرمایا میں نے ایک قوم کو دیکھا جو ایک روز کھیتی بوتی ہے اور دوسرے دن کھیتی کاٹتی ہے، جو ہی کاٹ کر فارغ ہوتی ہے تو نئی کھیتی بڑھ جاتی ہے۔ حضرت جبرائیل سے آپ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کیا یا حبیب یہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں جن کی نیکیاں ختم ہی نہیں ہوتی، 700 گنا تک بڑھتی ہیں اور جو خرچ کریں اس کا بدلہ پاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہترین رزق دینے والا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کو حضرت امام احمد بن حنبل نے روایت کیا ہے کہ سرکار کائنات نے فرمایا جب میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے وہاں حضرت بلال کے پاؤں کی آواز سنی۔ حضرت جبرائیل سے پوچھا، انہوں نے عرض کیا آپ کے مؤذن حضرت بلال ہیں۔ جب آپ علیہ السلام واپس تشریف لائے فرمایا اے بلال ہم نے جنت میں تیرے پیروں کی چاپوں کی آواز سنی ہے، تو کیا عمل کرتا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، مجھے تو کوئی بات معلوم نہیں سوائے اس کے کہ جب بھی میں نے وضو کیا 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو پڑھی سوائے مکروہ اوقات کے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آقا ایک وادی میں پہنچے جہاں نہایت نفیس معطر خوشگوار ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور نہایت راحت سکون کی مبارک آوازیں آ رہی تھی۔ آپ نے سن کر فرمایا جبرائیل یہ کیسی خوشگوار معطر مبارک راحت سکون والی آوازیں ہیں؟ عرض کیا ہے محبوب کائنات یہ جنت کی آوازیں ہیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ اے باری تعالیٰ میرے ساتھ تو نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا فرما، میرے بالا خانے میں موتی سونا چاندی جام کٹورے شہد پانی دودھ شراب طہور وغیرہ نعمتیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں، اسے رب کائنات کی طرف سے جو ملا ہے ہر ایک مسلمان جو بھی اور میرے رسولوں کو مانتا ہے
اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا اور نہ ہی میرے برابر کسی کو سمجھتا ہے، وہ سب تجھ میں داخل کیے جائیں گے۔ یہ سن کر جنت نے کہا بس میں خوش ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ایک اور وادی دیکھی جہاں سے نہایت بھیانک اور خوفناک آوازیں آ رہی تھی اور سخت بدبو آ رہی تھی۔ آپ نے اس کے بارے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جہنم کی آوازیں ہیں جو یہ کہہ رہی ہے مجھے وہ دے جس کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ میرے طوق و زنجیر، میرے شعلے، لہو اور پیپ میرے عذاب اور سزا کے سامان بہت وافر ہو گئے ہیں۔ میرا گہراؤ بہت زیادہ ہے، میری آگ بہت تیز ہے۔ مجھے وہ عنایت فرما جس کا وعدہ مجھ سے ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر مشرک، کافر، خبیث، منکر، بے ایمان، مرد و عورت تیرے لیے ہے۔ یہ سن کر جہنم نے اپنی رضا مندی ظاہر کی۔